سائنس اور ٹیکنالوجی جماعت نہیوم سبق نمبر 10 اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی ترقی کی نئی سمت۔ کمپیوٹر کی نسلیں۔ کمپیوٹر یعنی انسان نے ایک بنائی ہوئی مشین ہے جو بجلی پر چلتی ہے۔ کمپیوٹر کئی طریقے کام کرتا ہے۔ فراہم کیے ہوئی معلومات پر وہ ہمیں کئی سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ ہسٹری آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی تاریخ۔ کمپیوٹر کی استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور وقت اور اس کی خصوصیات کی بنا پر کمپیوٹر کو الگ الگ نسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں کئی تبدیلیاں آتی گئی۔ کمپیوٹر اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ کمپیوٹر کے آغاز سے لے کر آج تک 5 نسلیں مانی جاتی ہے۔ کمپیوٹرز کی اہم 5 نسلیں کی معلومات اب ہم حاصل کریں گے۔ پہلی نسل کے کمپیوٹر کی ایجاد برطانوی ریاضی داں چارلس ببیج نے کی تھی۔ اس کا دورانیہ 1946 سے 1959 مانا جاتا ہے۔ اس دور میں ENIAC نامی کمپیوٹر تیار کیا گیا۔ اس کمپیوٹر میں والوز کا استعمال کیا گیا تھا جو حجم میں کافی بڑے تھے۔ انہیں زیادہ بجلی درکار ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ جلد گرم ہو کر کمپیوٹر بند ہو جاتے تھے۔ آگے چل کر امریکہ کے الیکٹریکل انجینئر جان پریسپر اسکیٹ اور جان ماؤچلے انہوں نے 1946 میں اس کمپیوٹر کو بنایا۔ دوسری نسل کی کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر کا استعمال کیا جانے لگا اور اسی نسل میں مشین کی زبان کو علامتی زبان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وجہ سے دوسری نسل کے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں حجم میں کمی آئی، ساتھ ہی ساتھ اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور بجلی کا بھی کم استعمال ہونے لگا۔ تیسری نسل کے کمپیوٹر کا دورانیہ 1965 سے لے کر 1971 کا تھا۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل نے ٹرانزسٹر کی جگہ پر مربوط سرکٹس یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ استعمال کیے۔ ایک ہی IC میں وابستہ سرکٹر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹرانزسٹر، رجسٹرز اور کیپیسیٹر استعمال ہوتے تھے۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ کی ایجاد جیک کیبلی نے کی تھی۔ اس ترقی نے کمپیوٹر کو سائز میں چھوٹا، قابل اعتماد اور مؤثر بنا دیا۔ اس نسل میں ریموٹ پروسیسنگ، ٹائم شیئرنگ، ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا گیا تھا۔ اس نسل کے دوران اعلیٰ سطح کی زبانیں فورٹران، پاسکل، بیسک وغیرہ استعمال کی گئی۔ چوتھی نسل کے کمپیوٹر 1971 سے لے کر 1980 کے تھے۔ اس نسل کے کمپیوٹر میں بڑے بڑے سرکٹس کا استعمال کیا گیا۔ اس نسل کی کمپیوٹر میں ایک چھوٹی سی چپ میں ہزاروں ٹرانزسٹر اور بڑے پیمانے پر انٹیگریٹڈ سرکٹس سے جوڑے گئے۔ چوتھی نسل میں ہی مائکرو کمپیوٹر بننا ممکن ہو گیا۔ چوتھی نسل کے کمپیوٹر زیادہ طاقتور اور قابل اعتماد اور سستے بن چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں اس نے پرسنل کمپیوٹر انقلاب کو جنم دیا۔ اس وجہ سے گھر گھر کمپیوٹر کا استعمال ہونے لگا۔ پانچویں نسل کے کمپیوٹر میں پروسیسر میں کور کا استعمال کیا جانے لگا۔ اسی نسل میں مائکرو پروسیسر چپس کی پیداوار ہوئی۔ اس نسل کے کمپیوٹر میں ملٹیپل کور کی وجہ سے کمپیوٹر کی رفتار میں بہت زیادہ تیزی ہوئی۔ اس نسل کے کمپیوٹر کا حجم یا سائز اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ہم بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لگے۔ جیسے جیسے کمپیوٹر کے ایک بعد ایک نسل آتے گئے، کمپیوٹر کا حجم چھوٹا ہوتا گیا اور اس کی رفتار میں کافی ترقی ہوئی۔ اس وجہ سے کمپیوٹر کا استعمال کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا۔ کمپیوٹر کے استعمال کے شعبات۔ روزمرہ کی زندگی میں کمپیوٹر کا استعمال کئی شعبات میں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کام میں غلطیوں کا امکان بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال کئی شعبات میں کیا جاتا ہے، جیسے بینک میں، کاروبار میں، کاشتکاری میں، تعلیم میں، نقل و حمل میں،
सैर व तफरी में, तिब यानी मेडिकल में, फौज के शोबे में, अलग अलग दफ्तर में, बड़ी बड़ी दुकानों में, ऐसी कई जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एयरलाइंस में पैगाम रसानी, सयाहत, उसी तरह से खरीद व फरोख्त में कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के ज़रिए कंप्यूटर को हर किस्म की मालूमात फराहम की जाती है। इस काम के लिए कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से बना होता है। कंप्यूटर को जो भी काम फराहम किया जाता है, इस यूनिट के ज़रिए उस पर प्रोसेस होता है। आउटपुट यूनिट तैयार शुदा जवाबात को आउटपुट यूनिट के जानिब अरसाल किया जाता है। उमूमन कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटर का इस्तेमाल आउटपुट यूनिट के तौर पर किया जाता है।